مسلم امہ کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر پہلا فیصلہ آیا ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر حرمت نکاح اور خاندانی زندگی کے تارپوت بکھیر کے رکھتی ہے۔ انسانی تاریخ تو شاید ایسے واقعات ہوں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خاندان کی عزت اچھالنا اور گھروں میں جھانکنا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، آج تک اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بدترین مغربی معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلے کی زندگی جو ہے اس کو لوگ فراموش کر دیا کرتے ہیں، اسکینڈلائز نہیں کیا کرتے۔ پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر ان تمام مذہبی سیاست کے ساتھ یہ المیہ واقعہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کی ذاتی زندگی کو بازار کے اندر اچھالا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ شادی شدہ جوڑا معاشرے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کرو، اس کا اعلان کرو، اس کے مصداق کے اوپر کھڑا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ، فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو ایک سب سے اہم ترین دلیل یہ دی جاتی ہے عدت کے بارے میں کہ اس کے اوپر عورت کی گواہی سب سے اہم ترین ہوتی ہے، جس کو طہر کہتے ہیں، کہ اس نے 3 پاکیزگی کے لمحے گزارنے ہیں۔ ان تمام علماء کرام کے سب سے بڑے اس وقت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی نے سپریم کورٹ کے اندر اس بات کے اوپر فیصلہ دے دیا تھا کہ گواہی اس کی فانی، اور مفتی تقی عثمانی نے خود فیصلہ نہیں دیا تھا، میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا۔ کیا یہ جرم تھا؟ کیا اس جرم کی سزا 7 سال ہونی چاہیے تھی؟ پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص، میں اس کے مقدمے کے ڈیٹیل میں جاؤں تو اتنی گندگی ہے، اتنی غلاظت ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کے منہ کے اوپر اگر مل دی جائے تو شاید اس کو بھی شاید کم ہو۔ کہ آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک شخص کو جیل میں رکھا، اس کو ٹارچر کیا، مجھے نہیں پتا ٹارچر کیا کہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ بلوائے گئے۔ کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر تم لوگوں کی مائیں اور تم لوگوں کی بیویاں اور تم لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں، ان کے بچے زندگی بھر یہ سنتے رہیں؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے مذہبی طبقے کے ساتھ ہے۔ ایک عورت جو کہ کم لباس کے اندر ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو دنیا کا سارا سیکولر طبقہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے تحفظ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک باحجاب عورت کھڑی ہوئی تھی، تم چپ رہے، تم مسلطن خاموش رہے، سیاست تم نے خاموش کر کے۔ کہاں گیا تمہاری خاندانی نظام کی، اور کہاں گیا تمہارے حجاب کے دعوے؟